بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام پولیٹیکل میٹرز کے ساتھ جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین, ٹرمپ کو میں آج ڈسکس ضرور کرنا چاہتا ہوں, آج کے پروگرام میں بھی انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن آج کے دن کے حوالے سے جو کہ یوم تشکر کے طور پہ منایا گیا اور نمازوں میں یعنی نماز جمعہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت سے سرفراز کیا, تو اس کو اب ہم نے اس فتح و نصرت کو آگے کس طرح سے ہم نے لے کے چلنا ہے, کیونکہ صرف جشن سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور صرف اس کی خوشیاں اور شادیانے بجانے سے ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. ہمیں دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے سوچ بھی بدلنا ہوگی, کیونکہ قرآن میں کہہ دیا گیا ہے یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, اور قرآن کی ہر بات حتمی ہے ہمارے لیے, یہ ہمارے ایمان کے لیے بھی ضروری ہے, ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے. ہم ضرور ڈسکس کریں گے امریکن پریزیڈنٹ کو, لیکن اس حد تک کریں گے کہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں ہم, کیونکہ بعض اوقات جب آپ دیکھیں صلح حدیبیہ ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے, یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں یہ چیزیں. اسی طرح ہم چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہیں, ان کے دین پہ ہیں, ان کے کلمہ گو ہیں, تو ہمیں کم از کم اگر ہم کوشش کریں کہ سنت پہ عمل کر کے ہم آگے بڑھیں, ان کے ساتھ کس حد تک اعتبار کرنا ہے, کس حد تک آگے بڑھنا ہے, جب تک ہم ایسا نہیں سوچ پائیں گے تو یہ ہماری فتح کے جشن مانی نہیں رکھتے. ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کر کے آگے بڑھنا ہوگا اور ان کی سوچ کو دیکھ کے اپنے سٹیپس لینے ہوں گے. اور ٹرمپ کا جو میرے نزدیک ایک امیج بنا ہے, بہت سارے لوگ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہڈن کچھ اور ہے, ظاہری طور پہ کچھ اور ہے. میں ظاہری بات کر رہا ہوں کہ وہ پیس میکر کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے, نوبل امن پرائز اس کو ملتا ہے نہیں ملتا یہ اس کی قسمت, لیکن اتنا ضرور ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں جس طرح سے بائیڈن کی سوچ تھی, کاٹ دو مار دو, اور اسرائیل کو سپورٹ وہ واضح طور پہ کر رہا تھا اور کوئی کسی قسم کا حیل و حجت سے کام نہیں لے رہا تھا, لیکن ہم نے کم از کم ٹرمپ کو گفتگو میں یہ کرتے ہوئے ضرور دیکھا فلسطین کے اوپر کہ جنگ بندی کی جائے, اور جنگ بندی اس نے کروائی بھی. ٹھیک ہے, یہ گاہے گاہے وائلیشن ہو رہی ہے, نیتن یاہو کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے, اور ٹرمپ کا جو سوچ ہے اس کے اوپر پوری دنیا میں کس طرح سے عمل ہوگا, کیونکہ وہ تو اب یہ بھی کہنا شروع ہو گیا ہے چائنیز پریزیڈنٹ کے بارے میں کہ وہ بھی میرا دوست ہے, اس کے ساتھ بھی میں ملوں گا, ڈسکس کروں گا, اور پھر وہ رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے یوکرین کی جنگ ختم کروانے کے حوالے سے. اور ایک جو بات جو مجھے بڑی اہم لگی, میں اس کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ سمجھتا ہوں, بے شک اس سے قدرت نے کروایا, کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ جب میں تمہیں فتح یاب کرتا ہوں تو تمہارے دشمنوں کو آپس میں لڑا دیتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے اب ہمیں مستقبل قریب میں مودی اور ٹرمپ کی لڑائی نظر آئے گی, کیونکہ پاکستان کو اس نے انڈیا کے ساتھ بیلنس کر کے جو ہے وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے, اپنی تمام سپیچز جو ہم اٹھا کے دیکھیں. اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے ایک سپیچ میں قطر میں اس نے کہا, یا سعودیہ میں مجھے یاد پڑتا ہے, کہ میں نے ایپل کے جو اپنا اونرز ہیں ان کو کہا ہے کہ یہ ساری انویسٹمنٹ تم نے وہاں کر دی ہے, ٹیرف کے حوالے سے بھی اس نے بات کی, اس نے کہا جی یہ امریکہ میں کرو, تو یہ مودی کو کھٹکی ہوگی بات, یقیناً کھٹکنی چاہیے. میرے ساتھ ان موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں, مہمانان گرامی کا تعارف کرواتا چلوں. کرنل سیف قریشی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, یہ اپنا جو چیئرمین رہے ہیں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن سیل کے, ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر عرفان فانی صاحب, پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, آئی آر پہ ان کی بڑی دسترس ہے, ویلکم کرتے ہیں جی پروگرام میں, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں میمونہ حسین صاحبہ, سیاسی گفتگو پہ اور دفاعی گفتگو پہ بھی ان کے ساتھ میرے اکثر پروگرام ہوئے, تو دسترس رکھتی ہیں, تجزیہ کار ہیں, ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلتے ہیں جی کرنل صاحب کے پاس. کرنل صاحب, ابتدائی آپ نے سنا, اس میں سے کون سا سوال اٹھاؤں کون سا نہ اٹھاؤں؟ یہ تو آپ کے ساتھ اکثر میری گفتگو ہوتی ہے یہود و نصارہ کے حوالے سے, لیکن پاکستان کا یوم تشکر منانا, اس کے بعد فتح کی کنٹینیوٹی رکھنا, یہ کس طرح ممکن ہو سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پاکستان 1947 سے لے کے آج تک
یہ جو ٹرینگل ہے یو ایس، اسرائیل اور انڈیا، اس ٹرینگل کی زیادتیوں سے، ناانصافیوں سے اور روتھ لیس آپریشن سے پاکستان نے بڑا نقصان اٹھایا، بار بار اٹھایا۔ آدھا ملک گو ہے، اپنی اکانومی ڈیفالٹ کرائی ہے۔ افغانستان کی جنگ میں $200 بلین کا نقصان کیا، جانیں گوائیں، کئی دہائیاں ہم نے اپنی ایک ایسی جنگ میں گزار دی جو کہ ہماری نہ تھی۔ ہم ادھر بیٹھ کے امریکہ کا دفاع کرتے تھے، ہم ادھر بیٹھ کے روس کو نکالنا کی کوشش کرتے تھے، جبکہ ان سے ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں تھا۔ ہمیں ٹرکوں میں ڈالر آتے رہے، اور ان ڈالروں کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں دیانتداری کا اور پیٹریوٹزم کا اور ملکی مفاد کا نقصان ہوا، وہ بہت ہی ہیوج ہے۔ لوگوں نے ڈالروں کے ڈالر ادھر سے آئے، لوٹو اور پھوٹو کی ترتیب چل پڑی، جو آج تک نہیں رکی۔ دیکھیے، یہ موجودہ جنگ، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا آپ کو، فورسز نے پروو کر دیا، باوجود اس کے کہ پاکستان فورسز کے خلاف انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ہر طرف سے ان کے خلاف چیلنجز تھے، اٹیک تھے، حتیٰ کہ ایکٹیو ٹیررزم تھی، جو کہ کوئی 1 سال نہیں 20 سال سے چل رہی ہے۔ ٹھیک فوجی ہر روز شہادت کا رتبہ پاتے رہے ہیں، اور ہم ان کی قبر پہ صرف پھول ہی نہیں سجاتے رہے، ہم جھنڈے لہراتے رہے ہیں۔ اس لیے جھنڈے لہراتے رہے ہیں کہ وہ قوم کو، ملک کی بنیادوں کو بناتے رہے۔ یہ ملک اگر آج بچا ہے یا کھڑا ہے تو ان شہداء کے خون قربانیوں سے کھڑا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا درست ہے کی کوشش سے یا ان کی محنت سے یا ان کی پلاننگ سے نہیں کھڑا۔ ٹھیک اور یہ جو اس وقت حالت ہے، میں یہ کہوں گا کہ ہمیں بڑی دانش مندی سے حالات، واقعات کا انٹرنلی اور ایکسٹرنلی بارڈر کے اوپر، اور جتنے بھی جہاز دوحہ سے اڑ کے C-130 انڈیا کے مختلف بیسز پہ لینڈ کیے ہیں، اور جو انہوں نے پچھلے 7 دن میں پورا کیا ہے، اس کو نظر میں ضرور رکھ رہے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کی تیاری بھی، ہمیں کاؤنٹر بھی اس کا تیار کر رہے ہوں گے۔ یہ ایک فیز گیا ہے، مودی جس کا نام ہے، اور وہ جو ٹرینگل آپ کے خلاف پچھلی کئی وہ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ بالکل ٹھیک۔ ابھی کیسے وہ آتے ہیں؟ آیا آپ کے اندر ٹیررزم پہ انویسٹمنٹ زیادہ کر دیتے ہیں اور بظاہر سیز فائر دکھاتے ہیں، یا آپ کو انٹرنلی وہ کمزور کرتے ہیں، یا باہر سے فل فلیج، یہ بڑی اہم بات، دوسرا فیز لانچ کرتے ہیں۔ فانی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ فانی صاحب، یہ کرنل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے، مجھے بتائیے کہ یہ اس پہ رائے میں اگر میں یہ کویسچن کروں کہ یہ کیا ٹرمپ کا جتنا بھی کردار ہے جو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف ٹائم گین کروانے کے لیے انڈیا کو، کیونکہ ٹائم گین اگر کروا دیا گیا، یا جس طرح سے وہ بکھلا گئے تھے انڈیا والے اس حملے سے، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی باکسر کوئی ناک آؤٹ کر دے۔ ہم نے، ہمارے جو شاہین تھے، انہوں نے، ہمارے جو آرمی چیف ہیں، انہوں نے اس طریقے سے اور اس پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا کہ وہ ناک آؤٹ ہو گئے اس وقت 24 گھنٹے کے لیے، تو وہ ناک آؤٹ تھے۔ تو اگر اس ناک آؤٹ کو کھڑا کرنے کے لیے ٹرمپ ٹائم لے رہا ہے تو یہ تو کرائم کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ دیکھیں جی، اپنی گفتگو اور آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پاکستان کی تمام ملٹری فورسز کو، جس میں ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس اور ہماری جو نیوی، جن کو ہم سائلنٹ مین کہتے ہیں، وہ سائلنٹ مین بالکل نہیں تھے۔ اصل میں ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ انڈین نیوی کو جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ آبی محاذ کے اوپر پاکستان کے ساتھ لڑنے کی وہ کوشش کرتا۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیں، جو امریکہ کا کردار یا ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار رہا، شروع میں آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ
اور مارکو روبیو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم یہ دونوں ممالک آپس میں جنگ کریں گے اور خود یہ ریزالو کریں گے، امریکہ اس کے اندر انٹروین نہیں کرے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے انڈیا کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے پاکستان کے اوپر، اور پاکستان ٹو سم ایکسٹینٹ اپیزمنٹ کی پالیسی کے تحت ٹائم گین کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم آگے مزید آپ کے اوپر ہم حملہ نہیں کریں گے، ہم آپ کو جواب دے چکے ہیں اور ہم نے اپنا دفاع بھی کر لیا اور جواب بھی دے لیا۔ لیکن انڈیا اگر چاہتا ہے کہ یہ جنگ مزید ایسکلیٹ نہ کرے تو انڈیا کو اپنے جو مزید حملے ہیں وہ روکنے ہوں گے۔ لیکن اگین جو عیارانہ اور مکارانہ ماضی ہے انڈیا کا، اور جو تشدد پسندانہ اور دہشت گردی کا جو مائنڈ سیٹ ہے انڈیا کے اندر، اس نے اس کو دوبارہ سے اکسایا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے دن پھر پورے پاکستان کے اندر آپ کو ڈرونز اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر انہوں نے ہمارے نور بیس جو ایئر پہ انہوں نے جب اٹیک کیا تو دیٹ واز دا مومنٹ کہ جب پاکستان نے ان کے جتنے بھی ٹارگٹس تھے لاک تو پہلے سے کیے ہوئے تھے، ایک آرڈر کا انتظار تھا کہ ہمیں آرڈر آئے اور ہم ان تمام اہداف کو نشانہ بنائیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کی آنکھوں نے دیکھا، جیسے ہمارے ڈی جی ISPR کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتانا نہیں پڑے گا کہ ہم حملہ کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے، یہ دنیا دیکھے گی کہ حملہ ہو چکا ہے، اور یہ دشمن خود بتائے گا کہ ہمارے ٹارگٹس کو نشانہ بنا لیا گیا، اور دنیا نے دیکھا، اور پھر دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا میں ڈسکس ہوا۔ ہماری ایئر فورس نے ان کے 5 سے 6 جو طیارے ہیں، جن میں بڑی تعداد جو ہے وہ رافیل طیارے تھے، جن کی بنیاد پہ مودی یہ کہتا ہوتا تھا کہ جب رافیل آ جائے گا تو ہم پاکستان کو ہلنے نہیں دیں گے۔ ہمارے JF تھنڈر 17 نے آ کے وہ حال کیا رافیل کا کہ اس وقت دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہے، اگر آپ جا کے گراف میں دیکھیں تو جتنی بھی چائنیز ویپنری یا فیکٹریز ہیں، ان کے جو شیئرز میں جو اضافہ سٹاک ایکسچینج میں ہوا، اور جس طریقے سے مغربی جو ٹیکنالوجی ہے ہتھیاروں کو لے کر وہ جس طریقے سے ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا جتنی مرضی ایڈورٹیزمنٹ اپنی ہتھیاروں کی کر لیتا، یہ کامیابی قطعاً اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں میمونہ کو بھی شامل کروں بریک پہ جانے سے پہلے۔ میمونہ مجھے بتائیے کہ یہ جو میرے دونوں مہمانان گرامی جو ہیں، یقیناً کرنل صاحب نے ایک آسپیکٹ کو اجاگر کیا، ان کی مکاری اور عیاری کو، اور اپنی شہادتوں کا تذکرہ کیا، اور یقیناً بات بھی وہی ہے۔ اور دوسری طرف فانی صاحب کا کہنا ہے کہ ڈیفیٹ تو ہوئی ہے اور وہ زخم چاٹ رہا ہے انڈیا۔ تو مجھے بتائیے کہ ہم نے شہادتیں بھی دے لیں، ہم نے حملہ بھی کر لیا، دوسری طرف ان کو ڈیفیٹ بھی دے دی۔ اب میرا کہنا یہ ہے کہ ٹرمپ ٹائم گین کر رہا ہے یا وہ باقاعدہ طور پہ پیس میکر بن کے سامنے آیا ہے؟ دیکھیے شمسی صاحب، اس وقت سب سے پہلے تو میں اپنی تمام ملٹری فورس کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے جو رات کے اندھیرے میں یوں سرحدوں پہ ہمارے ملک کی حفاظت کرتی ہے، اور ہماری عوام بہت پرسکون نیند سوتی ہے۔ رہی بات یہ ٹرمپ کے وزٹ کی، کہ ٹرمپ نے جو اسلامک اسٹیٹ میں جو وزٹ کیے ہیں ریسنٹلی، اس کو آرڈنری نہیں سمجھنا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ کہ اس وقت جو ہم نے ایک کامیابی حاصل کی ہے، اور جس کی اس کامیابی کے بعد ہم اپنا یوم تشکر بھی آج منا رہے ہیں، اس کو آنے والے وقت کو دیکھنا چاہیے، اس کو بھی ساتھ ساتھ ہمیں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے کہ اس وقت وہ ایک زخمی سانپ کی مانند بیٹھا ہے انڈیا۔ اور مودی نے یہ بات خود ایکسیپٹ کی 2019 میں، جیسے اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم پاکستان کو دھول چٹاتے، لیکن آج انہیں پھر رافیل ہونے کے باوجود دھول چاٹنی پڑی، اور ہماری پاک آرمی نے جو 12 سے زائد ان کے فوجی فضائی اہداف جو مکمل کیا اور حملہ کیا، اور سب سے اہم بات جو کہ ہمارے یہاں پہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو وزٹ ہے، اس میں جو دفاعی معاہدے اور IT سیکٹر کی طرف اس نے زیادہ توجہ دی ہے، اور بہت انسسٹلی کہا ہے، اور 1600 ارب جو یہ آپ قطر کی اور سعودی عرب کی بات جی سعودی عرب میں جو 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، اور پھر قطر سے جو معاہدے ہوئے ہیں کہ امریکی کمپنی بوٹنگ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہتھیار لیں گے، اور اس میں سب سے زیادہ 160 جدید طیاروں کی خریداری کا کہا ہے، 200 ارب ڈالرز کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو یعنی یہ آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ٹرمپ ہے وہ اپنی امریکن اسلحہ کی کمپنیوں کی اور الیکٹرانکس کی کمپنیوں کی وہ مارکیٹنگ کر رہا ہے، وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ مارکیٹنگ مینیجر بن گیا ہے۔ مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ شمسی صاحب، جو ایک اہم چیز میں اس میں اسیس کر رہی ہوں کہ پاکستان کی اس ایک کامیابی کے بعد ساری دنیا بکھلا گئی کہ پاکستان کو وہ مقام ملا ہے اس کامیابی کے بعد، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک
ایک جو نوازش کی ہے پاکستان کے اوپر، اس کو ہمیں مزید بہتر طریقے سے ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے. ہماری انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پالیسیز جو ہیں ان کو ہمیں ریویو بھی کرنا چاہیے. نہ صرف ریویو بلکہ آنے والے وقت کے لیے ہمیں پلان مزید بیٹر کرنا چاہیے، چونکہ یہ دورہ جو آرڈنری دورہ نہیں ہے ٹرمپ کا، اس کو ہمیں بالکل ایزی نہیں اور لائٹ موڈ میں نہیں لینا چاہیے. اور جو مزید ڈرونز جو قطر خرید رہا ہے اس میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک لڑاکا طیارے کی مانند ہے جس کی لمبائی 36 فٹ ہے اور ان کے پاس 66 فٹ اور ٹیک آف وزن جو ہے وہ 4763 کلو گرام، یعنی کہ اتنا زیادہ یعنی ہیوج طریقے سے وہ ایک پلان ہو رہا ہے. آر ٹی سسٹم جو کہ پاکستان پاک آرمی نے، کون خرید رہا ہے؟ یہ قطر اور پاک آرمی جو ہے وہ انہوں نے جو ایک ایئر اٹیک ان کا جو سسٹم جو جیم کیا تھا سائبر اٹیک کر کے، اس کے بعد ابھی تک ان کی ویب سائٹ جو ہیں وہ اپنی انڈیا جو ہے وہ نہیں کر پایا صحیح اور ریکور نہیں کر پایا. تو یعنی یہ ایک آئی ٹی سسٹم کے اوپر جو زور دینا اور دفاعی پلاننگ کرنا، یہ اس کو بالکل آرڈنری نہیں لینا چاہیے. پاکستان کو آنے والے وقت کے لیے بہت زیادہ اپنے مزید چیزوں کو پلان میں لینا چاہیے. یہ ساری چیزوں کے بعد کن صاحب، یہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، خواہ وہ تجزیہ کار ہوں یا انٹرنیشنل ریلیشنز پہ فانی صاحب بات کر رہے ہیں، اعتبار کسی کو نہیں ہے ٹرمپ کے اوپر یا امریکہ کے اوپر. اس کی ریزن کیا ہے کہ فقدان کیوں ہے ان کے اوپر، امریکن کے اوپر اعتبار کا؟ دیکھیے جی، یہ فقدان امریکہ نے خود پیدا کیا ہے. آپ اپنی ہسٹری دیکھیں کہ امریکہ نے مسلم امہ کے ساتھ ساری دنیا میں کیا کچھ کیا. صرف فلسطین ہی نہیں، آپ سیریا، عراق، لیبیا، الجزائر، ایران اور یہ آپ کے اپنے ملک میں پاکستان، جدھر بھی مسلمان نظر آتا ہے اس کو نظر آتے ہیں کہ یہ تو بلینز ہیں اور یہ تو جہاد تو ان کا دینی فریض ہے اور یہ تو سارے جاتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں. بالکل دوست ہے. یہ جب حرم میں کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو سارے اسٹریٹجسٹ ویسٹ والے جو ہے گھوم جاتے ہیں دماغ اسی وقت. بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ جاگ گئے تو ان کو کنٹرول کون کرے گا. وہ ہمیں سلانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں رگڑنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس فارمولہ یہی ہے کہ وہ ہمیں نچوڑیں، ہمیں اکانومی وائز پرابلمز میں رکھیں، ڈیفالٹ میں رکھیں. جن ملکوں کے پاس پیسے ہیں ان کے پیسے کہیں ٹیکنالوجی میں یا انڈسٹریلائزیشن میں یا اپنی ان ہاؤس انجینئرنگ میں یا ایجوکیشن میں خرچ ہونے کی بجائے وہ اسلحے میں جائیں. اور اسلحے میں جائیں تو امریکن کی اور ویسٹرن مینوفیکچرر کے پاس جائیں. یہ جو انہوں نے وزٹ کی ہے یہ کاروباری پیسہ کھینچنے کا، یہ $1 ٹریلین کی وزٹ. اچھا، پھر یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حملہ کروایا گیا ہے پاکستان کے اوپر، کہیں یہ بھی چال تو نہیں تھی؟ آف کورس، یہ آپ سارا گلوبل نیو ورلڈ آرڈر لکھا گیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا. ہم تو بھولے بادشاہ ہیں، ہم تو 1 2 4 دن کے تھوڑا سا ایونٹ دیکھ کے تو ہم ایک دم یعنی پہلے چائنا کی اپ گریڈ ہوئی ہے مارکیٹ. بات یہ ہے اسلحہ کی انہوں نے اس وقت جلدی میں 1 دن 1 منٹ نہیں لیا اور وہ لینڈ کر کے سعودیہ. کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا میں یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ چائنیز ٹیکنالوجی نے ٹیک اوور کر لیا ہے، ویسٹرن ٹیکنالوجی کو ڈیفیٹ کر دی ہے. نہ صرف ڈیفیٹ کیا ہے بلکہ ان سے قیمت آدھی کم ہے اور ٹیکنالوجی اس سے دگنی بہتر ہے. تو انہوں نے ٹائم ویسٹ نہیں کیا، اگلے دن ہی لینڈ کر گئے اور $1 ٹریلین کے ایگریمنٹ کر گئے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے. دوسری بات یہ کہ جب وہ کھڑے ہو کے تقریر بھی کر رہے ہیں تو وہ ہمیں کیا یاد کرا رہے ہیں ادھر کہ تم لوگ تو اپنا ملک سیکیور نہیں کر سکتے، تمہاری سیکیورٹی تمہاری گورنمنٹ کی تو میں دے رہا ہوں، تم میری وجہ سے ادھر ہو. یہ بہت اہم بات ہے. میں تو بتا لینے آیا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ تو کنٹوٹا بن کے بتا لے کے گیا. ہاں، اور جس طرح سے ویلکم کروایا ہے ناظرین، چونکہ کرنل صاحب نے بڑی بات، آپ کی سوورین سٹیٹ ہے، اگر آپ بادشاہ سلامت ہے، سوورین سٹیٹ ہے تو پھر وہ ڈسپلے ہونی چاہیے. فانی صاحب، یہ
شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور ہمیں امریکہ پہ اعتماد کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس پہ تفصیلی آپ جواب دیں گے؟ جی فانی صاحب۔ جی سر، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو مڈل ایسٹ کا دورہ ہے نا، اس کا ایک اسپیکٹ بہت ضروری ہے اپنے آڈینس کو بتانا، وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مڈل ایسٹ میں آتا ہے، سعودی عربیہ، قطر اور UAE جاتا ہے، لیبنن، جارڈن اور فلسطین کے جو حکومتی نمائندگان ہیں ان سے بھی سائڈ لائن ملاقات کرتا ہے، لیکن کہیں پہ بھی آپ کو اسرائیل نظر نہیں آتا ہے۔ یہ وہ اسرائیل ہے کہ جب بھی امریکہ نے کوئی بھی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا تھا، کسی بھی ملک میں اٹیک کرنا ہوتا تھا، کسی بھی ملک کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہوتا تھا، تو سب سے پہلے اسرائیل کے ساتھ مشاورت کی جاتی تھی کہ اسرائیل کے جو کنسرنز ہیں اس کو ہم ختم کریں۔ لیکن کرنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نو ویئر، اور اس وقت تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسرائیل کو جو انہوں نے دینا تھا وہ دے چکے؟ نو 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 نو، نتن یہو سر جو داخلی سیاست ہے نا، نتن یہو نے آ کے ابھی ریسنٹلی نیو یارک ٹائم کے اندر ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے کہ دس کرنٹ اسرائیلی گورنمنٹ از ناٹ دا US الائی، کہ یہ جو کرنٹ نتن یہو کی حکومت ہے یہ امریکن کی الائی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ وہ گورنمنٹ ہے جو امریکن انٹرسٹ کو مڈل ایسٹ کے اندر سب سے بڑا دھچکا اسرائیل کی طرف سے لگ رہا ہے۔ دیکھیں 1976 کے بعد امریکہ نے رچرڈ نکسن اور ہینری کسنجر کا دور تھا، اس نے آ کے یہاں پہ سوویٹس کو ڈیفیٹ کرنا تھا، اور یہاں پہ تمام جو عرب بادشاہ تھے امریکہ نے ان کے ساتھ ان عرب بادشاہوں کو سپورٹ کیا کہ جو الٹیمیٹلی امریکن انٹرسٹ کو اس خطے میں پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ ایک طرف آپ کو ایجپٹ نظر آتا ہے، ساتھ ہی آپ کو جارڈن نظر آتا ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہو کہ اسرائیل وہ ملک، نتن یہو نے جارڈن پہ بھی اٹیک کیا اور اس نے کہا کہ یہ ریلوکیٹ کیا جائے، جتنے بھی غزہ کے لوگ ہیں ان کو، اور تمام عرب بادشاہ جو ہیں وہ ان کو رکھ لیں۔ اور شروع میں آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دی تھیں کہ میں غزہ کو آ کے ایک وہاں پہ ٹرمپ ٹاور ہوگا اور اس کو ایک میں ٹورسٹ پوائنٹ بناؤں گا، لیکن اس وقت کرنٹلی 2-3 لوگ جو کہ رائٹ ونگ نیشنلسٹ تھے، جن کو زائنزم یا زائنسٹ ہم کہتے ہیں، ان کو وائٹ ہاؤس سے سیک کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ پرسنلی دیکھیں 2 دفعہ نتن یہو کو امریکہ کا دورہ کرنا پڑا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 یا 3 منتھ کے اندر اندر ایک ملک کا وزیر اعظم وائٹ ہاؤس میں آپ کو نظر آئے۔ وہ کیوں جا رہا تھا؟ کیونکہ دیر آر a lot of lack of trust between the Israel and the USA۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے وہ طیارے F-35 جو طیارے ہیں وہ صرف اسرائیل کے پاس تھے، اور ایک کوالٹیٹیو ایج جو اسرائیل کو ہمیشہ سے حاصل رہا وہ یہ تھا دیر از اے ایگریمنٹ بٹوین دا USA اینڈ اسرائیل کہ کوئی بھی ایسا طیارہ جو اسرائیل کو دیا جائے گا یا وہ ٹیکنالوجی جو اسرائیل کو دی جائے گی وہ اور خطے میں کسی ملک کے پاس نہیں ہوگی۔ لیکن F-35 جو ہیں وہ اس وقت سعودی عربیہ کو بھی دیے گئے ہیں، اور جو ایگریمنٹس کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو سعودی عربیہ کو ایک بڑی ملٹری پاور کے طور پر جو سعودی عربیہ کے ساتھ ایگریمنٹ جو ہوئے ہیں، اور قطر اور UAE کے ساتھ، اب حماس کے ساتھ ڈائریکٹ USA جو ہے وہ حماس کے ساتھ کوئی اور ملک نہیں، حماس جس کو وہ دہشت گرد کہتا تھا اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، عمان کے ساتھ ایران کے اندر ڈیل ہو رہی ہے، نیوکلیئر کے ساتھ ادھر لیبنن کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، جتنے بھی وہ تمام پراکسیز جن کو ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا تھا کہ یہ ایران کی ہیں، ایران کے ساتھ عمان میں ڈیل ہو رہی ہے اور ڈائریکٹ ہو رہی ہے، جس کے اندر اسرائیل کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آنے والا وقت جو ہے یہ جو کرنٹ یہ جو ریومرز تھیں یا یہ خواہش کبھی نظر آتی تھی امریکہ کی کہ سعودی عرب تسلیم کر لے اسرائیل کو، وہ کہاں؟ بالکل اس پوری دورے کے اندر ایک جملہ بھی ایسا نہیں بولا گیا کہ جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے عرب بادشاہوں کو یہ کہا جائے کہ وہ، ہاں یہ ضرور کہا گیا کہ 2 نیشن اسٹیٹ ہی سلوشن ہے، اور فلسطین کو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے امریکہ خود 2 اسٹیٹ سلوشن کو وہ کہہ دے کہ میں اسرائیل کو فلسطین کو میمونہ کو شامل کریں۔ میمونہ مجھے بتائیے کہ فانی صاحب نے تو یہ اس ریجن کی بات کی نا جہاں اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ اپنا دورہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور وہاں پہ وہ کس طرح سے مارکیٹنگ کر کے اپنا اسلحہ جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے، اور کرنل صاحب کے بقول یہ ہے کہ یہ جو حملہ تھا یہ اس مارکیٹنگ کی کڑی تھا، تاکہ نہ اگر چائنا اپ گریڈ کر کے یا یہ جو چائنا کے اسلحے سے ہم نے انڈیا کو ڈیفیٹ کیا ہے پوری دنیا میں یہ بتا دیا جائے کہ اس سے بہتر اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے، اور چائنیز مارکیٹ کو چھوڑیں ہمارے ساتھ آئیں، اور ایون ابھی لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ جو ہے وہ ڈیل کرے گا مزید جو ہے انڈیا کے ساتھ، تو آپ اس پہ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے شمسی صاحب، جیسے کرنل صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، ایک لفظ میں انہوں نے ساری بات کو ادا کر دیا کہ ہم بھولے بادشاہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ یہ بھی تھوڑا سا انالیسس کریں کہ پچھلے بھی الیکشن تسی ویسے بھولے بادشاہ تے آئے ہو جڑے عمران خان نہ لگے رہے ہو انی دیر
ऑन एयर अब इस बात पे क्या डिस्कस करना। अब बात ये है कि मोदी ने जब जब इलेक्शन जीतना होता है वो एंटी पाकिस्तान ही उसने एक मुहिम चलानी होती है। ये एक मुहिम का एक हिस्सा था जिसमें कहा जा रहा था कि थोड़ा बहुत यानी यूं करके हम करेंगे तो पाकिस्तान चुप रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा यूं करके जो किया है उसका नतीजा कुछ ज़्यादा करके निकल आया। और बात ये है कि अभी अगर इसराइल की बात कर रहे हैं, जैसे कि फानी साहब ने भी कहा, तो इसराइल वो हिंदुस्तान के ज़्यादा करीब जा रहा है। और आप देखें कि जम्मू कश्मीर में भी उनके सिक्योरिटी सिस्टम जो एयर सिस्टम है और आईटी सिस्टम है उसके सेल्स जो नए बनाए जा रहे हैं, रीडिज़ाइन किए जा रहे हैं, और वहाँ पे वो लोग अपने बहुत सारे अहम आईटी स्पेशल जो हैं वहाँ पे गए हैं जम्मू कश्मीर। और फिर इसके अलावा आप देखें कि जो ऑपरेट ड्रोन्स किए जा रहे थे उसके पीछे भी आप देखें ज़्यादातर हाथ जो है वो इसराइल का था। तो आगे जाके ये सब लोग कड़ियों से कड़ियाँ अगर हम देखें तो आगे जाके जो है इनसे ही ये इन सब का जो पैचअप भी हो सकता है इन फ्यूचर। इसको हम ये ना सोचे कि हम ज़ाहरी अगर देख रहे हैं कि ये लोग फट रहे हैं या इसराइल की कोई वैल्यू नहीं है या डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसराइल का पिछले कुछ अरसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि आप इसराइल के लिए नरम दिली रखें, कंसेंसस करें, टेबल टॉक करें, जब बहुत ज़्यादा गज़ा का सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही थी। ये ज़ाहरी कुछ और दिखा रहे होते हैं लेकिन बैक एंड कुछ और कर रहे हैं। और इस वक्त सिचुएशन जितनी भी है इस्लामिक कंट्रीज में फौरन बुखला के डोनाल्ड ट्रंप का बुखला के यूं विजिट करना इस्लामिक कंट्री में, ये दिस इज़ नॉट ऑर्डिनरी, ये एक बहुत मीनिंगफुल उनका एक दौरा था। और इसमें हमें एक मैसेज दिया गया है कि आज हम अपनी बगलें नहीं बजाएं, अपने इस जीत के बाद हमें इन फ्यूचर क्या करना है, हमें वो प्लान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है जी। कन साहब ये अपना नौजवाना ने कौम, तो आपकी बात बड़ी अपील कर गई उनको, तो इसका मतलब है आपने दुरुस्त बात की है। तो अब इसका नतीजा जो है वो आपको क्या नज़र आता है? डोनाल्ड ट्रंप गुड्डी गुड्डी वहाँ से विजिट करके निकल जाएगा और अमन की बात भी कर जाएगा, और अमन की बात के पेश नज़र अगर पीछे से इकनॉमिक जंगे, जिस तरह से वो कह रहा है जी हमारे पास पैसा रखें और हम उस पर इतना इंटरेस्ट देंगे, अगर वो पैसा भी सारा समेट के उधर ले जाता है। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जहाँ ज़रूर तज़किरा करेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो इस्लामिक बैंकिंग की बुनियाद रखने की कोशिश की और वो सारा पैसा अरबों का पाकिस्तान में लाना चाह रहे थे, और अमेरिका ने उस वक्त साजिश की। उस वक्त अमेरिका ने फांसी लगवा के ये काम किया, और इस वक्त जो है ट्रंप बड़े प्यार से, मोहब्बत से, जिस तरह यहूदी की आदत है जब वो नीचे आता है तो पंजाबी में कहते हैं जी नीवा दा ले गया, तो वो तो नहीं कर रहा ये। देखिए जी, मैं गुजारिश करूं, मुझे तो मुस्तकबिल के हालात पुरानी हिस्ट्री को रिलेट करते हुए कोई इतने अच्छे नज़र नहीं आते। अच्छा, वो बेशक हमारा मुल्क हो, वो मिडल ईस्ट हो या कोई और मुस्लिम कंट्री हो, मैं पर्टिकुलरली मुस्लिम उम्मा की बात पे जोर दूंगा। मुस्लिम उम्मा किस तरीके से अमेरिकन को एक्सेप्टेबल होगी, ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला करना है। अभी तक उनका फैसला हमें पता है कि वो फैसला अमेरिका पे भी जू कंट्रोल करते हैं। इसराइल तो इतना है ही नहीं कि वो दुनिया में छा सके, वो तो यूएस उसके साथ खड़ा नहीं है, बल्कि यूएस ही है, वो भी यूएस की एक स्टेट है कि जिसके साथ ये सारा मामला। आया कोई दरमियाना रास्ता? ट्रंप इस काबिल है, ट्रंप एस्टैब्लिशमेंट के बगैर भी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने वाला कारोबारी है। ठीक। आया उसके अंदर इतनी जुर्रत, इतनी विजन और मुसलमानों के साथ इतनी इक्वेशन होगी कि वो रास्ता बनाए, और वो रास्ता गजा की खून से और उधर उसको पैलेस्टीनियन को गजा से निकालने से नहीं। आप बार बार ये चीज़ रिपीट करते हैं, ये हमारे दिलों को जाके ज़ख्मी करती है। गजा से आप कैसे निकालेंगे? आपने पहले उनको पैलेस्टीनियन को निकाल के इसराइल को खड़ा कर दिया, अभी आप उनको बहरहाल दरमियाना रास्ता लाएंगे तो मुस्लिम उम्मा को एक्सेप्टेबल होगा। ये ना याद रखें कि चंद एक रूलर्स आपका साथ देंगे तो सारी मुस्लिम उम्मा भी आपका साथ देगी। अवेकनिंग है,
اور چائنا نے، رشیا نے، ٹرکی نے، انڈونیشیا نے، ملیشیا نے، مسلم کنٹریز میں جگہ جگہ اویکننگ ہے. یہ جوان، یہ 70% نوجوان یہ ابھی کسی کی ڈکٹیشن نہیں لے رہے. بالکل ٹھیک اور ہے. نہ یہ کسی بات کے اوپر بیوقوف بن رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہر ہے. چیز کو یعنی یہ پوری یہ اسلامک ورلڈ کی بات کر رہے ہیں. پیچھے سے بھی اور آگے دیکھتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے ہونے ہیں. ٹھیک. آپ لے گئے ہیں یا آپ مڈل ایسٹ سے فوری طور پہ پیسے کے ایگریمنٹ کر گئے ہیں، آپ کیسے روکیں گے کرنسی کی کنورشن کو؟ ڈالر کو کیسے سٹیبلائز کریں گے؟ نئی کرنسی یوان آنے والی نہیں ہے، آ گئی ہے. دنیا کا ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے، دنیا ایسٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. ٹرمپ صاحب آپ کوشش کریں تو درمیان میں ایکویشن کریں، جدھر ہم آپ سے بھی دوستی کریں، چائنا سے بھی دوستی کریں. ہمیں سروائیول کا جیو اور جینے کا موقع دیں. بالکل ٹھیک ہے. جی جناب فانی صاحب، یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ جیو اور جینے دو کا موقع دیں. اور وہ ٹرمپ جو ہے گفتگو کی حد تک تو یہ بات کر رہا ہے کہ جی چائنا کا پریزیڈنٹ میرا دوست ہے، میں اس سے بھی بات کروں گا. وہ پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ روس اور یوکرین میں ہم اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. وہ کیا کام کرنے جا رہا ہے، اس کے اوپر کیا اپنا بنیاد کیا ہے اس کی، اور پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے بھی وہ پازیٹیو باتیں کر رہا ہے. تو یہ ذرا اس پہ ذرا بتائیں کہ سر دیکھیں جو بھی کرنل صاحب بات کر رہے تھے کہ غزہ کے لوگوں کو ری لوکیٹ کرنا، یس دیر ور سم اسٹیٹمنٹس فرام دا ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو لیٹسٹ ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں غزہ کو لے کے، عربوں نے یہ بڑا واضح طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس طریقے کا غزہ آپ بنانا چاہتے ہیں ہم اسے بہت بہتر غزہ خود بنا سکتے ہیں، آپ اس میں نہ پڑیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اسپیچ کے اندر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جو عرب کنٹریز ہیں یہ اس چیز کو اب دیکھ لیں گے. اب وہ جو پہلی اس کی اسٹیٹمنٹ تھی ریلوکیٹ کرنے والی، اور یہ دوسری بات ہے نا جو اسرائیل کہتا ہے گریٹر اسرائیل اور میں ادھر آ جاؤں گا. ویسٹ بینک کے اندر آپ نے 500 سے زیادہ وہاں پہ آپ نے آبادیاں بنا رکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور بستیاں آپ نے بنا رکھی ہیں، لیکن دیکھیں 7 ملین آبادی اور ایک طرف دوسری طرف 7 ملین آبادی. اب اتنی 7 ملین آبادی، 7 ملین یہودی، 7 ملین مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ حکومت کریں گے. آج تک ویسٹ بینک کے اوپر تو اسرائیل آ کے ابھی پوری طرح اپنی جو سوورینٹی ہے اور جو حکومت ہے وہ قائم کر نہیں سکا. تو وہ کس طریقے سے یہ خواب دے سکتا ہے کہ وہ غزہ کے اندر بھی یہ کام کر لے گا؟ اور جیسے کرنل صاحب نے بالکل رائٹلی سیڈ کہ جو اسرائیل تو ایک ہفتہ بھی جنگ لڑنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے. اٹ از دا بیسیکلی یو ایس سے بیہائنڈ دا اسرائیل جو کہ یہ جنگ لڑ رہا ہے. اور اس وقت مجھے یہ لگتا ہے ایز اے دا اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ امریکن آئیڈیولوجیکل یا ہسٹری کے تناظر میں مت دیکھیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اپنے لیڈر کے طور پر اور ایک انڈیویجول کے طور پر دیکھنا ہے. اگر وہ امریکن پالیسی کو فالو کرنے والا ہوتا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آتا اور اسٹیبلشمنٹ کی باتوں کو ہی آگے لے کے چلتا. جیسے جو کرن صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ وہ اس میں ہے یہ، اور جس ایکویشن کی طرف اشارہ کر رہے تھے مجھے اگر آپ ریسنٹلی ان کی سپیچ سنیں تو وہ ایکویشن ان کی سپیچ میں مجھے نظر آئی ہے کہ وہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی اب تک خون ریزیاں ہوئی ہیں اس نے ایران کو بھی یہ پیغام دیا، اگرچہ اس کی تاریخ کو اس نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ عرب کنٹریز جو ہیں جہاں پہ صحرات تھے وہ اس کو گرین کر رہے ہیں اور آپ نے جتنے گرینری تھی اس کو بھی آپ نے صحراؤں میں بدل دیا. تو ایران کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ کہیں ان کی پالیسی میں کہیں بنیادی غلطی تو نہیں تھی. آپ جو پیسہ دیگر جگہوں کے اوپر ایکسس آف ریزسٹنس کے اوپر لگاتے ہیں وہ آپ اپنی عوام پہ لگائیں، اپنے لوگوں پہ لگائیں، تاکہ اس خطے کے اندر سے جو خون ریزی کا ایک دریا بہ رہا ہے گزشتہ عرصہ دراز سے وہ ختم ہو سکے. تو اس وقت چائنا کے ساتھ بھی وہ تعلقات پہلے جنگ کی طرف آ جا رہی تھی، ٹیرف اس نے اٹھا لیا. یوکرین کے اندر زیلنسکی اور پیوٹن کی اس وقت قطر کے اندر جو ہے ٹرکی کا طیب اردگان جو ہیں وہ وہاں پہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. عمان کے اندر اسرائیل یہ جو ایران کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت اس وقت جاری ہے. تو مارکو روبیو اور اس کا جو اسٹیو وٹکاک جو مڈل ایسٹ کے افیئرز کو دیکھتا ہے وہ سارے لوگ دن رات لگے ہوئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان تمام مسائل کو ہم حل کر سکیں. اور اس وقت میں تو ایک پر امید اور ایک پیس امن کی شمع کو روشن ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں کہ اگر اس وقت اسرائیل کو اس پورے خطے دورے کے اندر آپ کو ایک آئسولیشن میں نظر آ رہا ہے اور خود اسرائیل کے اپنے بھی جو اکانومی کے حالات ہیں وہ بہت بہتر نہیں ہیں اور اس کی اپنی عوام جو ہے وہ نتن یہو سے بالکل اپنا جو میمونہ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ہم جو ہے آپریشن جو اپنا بنیان مرصوص جو ہے بنیان المرصوص اس کی فتح یابی منا رہے ہیں اور بڑے بخوبی جو ہے
اس کو ہم آج دیکھیں کہ چہروں کے اوپر ایک رونق نظر آئی. اتنی شدید گرمی میں بھی لوگ جو ہے وہ نکلے اور بنیان المرصوص کو انہوں نے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کیا, اپنی وزیر اعظم کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کیا, یوم تشکر منایا. شہباز شریف کی بھی سٹیٹمنٹس آئیں. اب آپ اوورآل پاکستان پہ بھی بات کریں کہ وزیر اعظم اور وزیر اعظم پاکستان یعنی پولیٹیکل گورنمنٹ اینڈ ہماری اسٹیبلشمنٹ, یہ جس طرح سے ان کا ایک مل کے پوری دنیا کو ایک میسج کنوے کرنا, بنیان المرصوص کر کے فتح حاصل کرنا, اس سے ٹرمپ کے اوپر کیا اثرات ہوں گے, عرب ممالک کے اوپر کیا اثرات ہوں گے, انٹرنیشنلی کیا میسج گیا ہے, اس پہ ذرا ضروری بات. انٹرنیشنلی میسج دیکھیے شمسی صاحب اس طرح سے ہے کہ پہلے اس ریجن میں, اس سارے خطے میں انڈیا کی بات کو ویلیویبل سمجھا جاتا تھا اور پاکستان کی بات کو وہ ویلیو نہیں دی جاتی تھی, جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں اس بنیان المرصوص کے بعد یہ جو ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے اور اس کے بعد پاکستان کی بات کو اور چائنا کو پلس چائنا کو, کیونکہ پاک چین دوستی اور یہ سارا جو نتیجہ نکلا ہے اس کے بعد ان دونوں ممالک کو بھی کچھ سمجھا جا رہا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ ان کی بات کو رد نہیں کیا جاتا. اور پچھلے 75 سالوں سے ایک بات جو پاکستان ایک عرصے سے کہہ رہا تھا کہ جموں کشمیر ایک عالمی مسئلہ ہے تو اس کے اوپر سیریس نہیں لیا جاتا تھا, جبکہ انڈیا کہتا تھا کہ یہ ایک مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. تو یعنی اب ٹرمپ کے اس ٹویٹ کے بعد اور ٹرمپ کا فوری طور پہ یوں کنسنسس کروانا دونوں ممالک کے درمیان اور پھر اس کے بعد اسلامک اسٹیٹ کی طرف رابطہ کرنا, یہ وہ کڑیاں مل رہی ہیں کہ پاکستان کو کچھ سمجھا جا رہا ہے. یہاں پہ صرف ہماری پاک آرمی کو اہمیت ہے وہ اجاگر ہوئی ہے. ایک اہم پوائنٹ جو کہ میں کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کی آرمی کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ وہ اپنی جو تیاریاں وہ خود تیار کرتی ہیں اور ٹیکنالوجی اس میں کوئی چائنا کی بھی اگر استعمال ہوئی ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا ہے, ایسا سلسلہ چلتا ہے, مگر پاک چین دوستی نے جو نتیجہ دکھایا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے اور اس کے بعد ہی یہ اپنی کمپنی بوٹنگ کی جو ہے ایڈورٹیز کے لیے مختلف ممالک میں گیا. اور دوسری اہم پوائنٹ جو کہ انہوں نے بات کہی ہے, گریٹر اسرائیل کی بات کی ہے اور جیسا کہ کرنل صاحب نے اکانومی کی بات کی ہے, یہ اس وقت جو اکانومی کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک شک رکھی ہے کہ اس طریقے سے تمام عرب ممالک کو ہم انٹرسٹ زیادہ دیں گے اور گریٹر اسرائیل کی اگر بات کریں گے تو سب سے پہلے انہی چیزوں کے اوپر رہتے ہوئے اگر بات کریں تو یہی علاقے ہاتھ سے پہلے جائیں گے. پروگرام چونکہ اختتام کی طرف جا رہا ہے, کرنل صاحب آپ کے پاس 1 منٹ ہے تو اس ساری چیز کو سم اپ کرنے کے لیے میں عرض کروں گا. آپ کے میں نے کوئی 20 پوائنٹ دیے ہیں فیس بک پہ, وہ 1 بائی 1 پریورٹی ہے, نیشنل پریورٹیز ہے, ان کے اوپر کام کریں. سب سے پہلے اپنی ڈیفنس فورسز کا اکوپمنٹ پورا کریں. دوسرا آپ کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں, 53 ٹریلین ڈالر کے. بالکل ٹھیک ہے, وہ میں نے پڑھے ہیں. شاک افیکٹ ہوا آج یہ پڑھ کے کہ قومی اسمبلی میں پوچھا گیا ریکارڈنگ کے متعلق, تو جواب کیا آیا گورنمنٹ کا کہ 2028 میں شروع ہوگی, اس میں کوئی چند ہزار اونس سونا ہوگا 2028 میں اور کچھ تانبا ہوگا. اس پہ تو آپ کے ساتھ پورا پروگرام کریں گے. ایک بات, اور 6 سال بعد 2034 میں دوسری قسط. میں صرف 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات, را مٹیریل دیکھے بغیر کیوں باہر بھیجا جا رہا ہے. دوسری بات, کیوں نہیں ریئر ارتھ کا نام لیا کویسچن مارک, کیوں نہیں ریئر ارتھ, صرف تانبے کے اور سونے کی بات کیوں کر رہے ہیں, اس میں جو ریئر ارتھ ہیں ان کو کیوں چھپایا. 30 سیکنڈ. سر انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر موریلٹیز آر دا ٹولز ناٹ دا رولز. یہ ہم کو سمجھنا ہوگا. انٹرنیشنل جو اس وقت بین الاقوامی نیو ورلڈ آرڈر ہے جس میں ہم زندہ ہیں, وہ مغربی ریاستی نظام کے تحت یہ ریاستیں قائم ہوئی ہیں, یہ اسلام کا خلافت کے نظام کے تحت قائم نہیں ہوئیں. لہذا ہم نے سیاست کے پرسپیکٹو میں دنیا کے ممالک کے تعلقات کو سمجھنا ہے, نہ کہ مذہب اور اخلاقیات کے پرسپیکٹو میں. ہم اپنے مفاد کے لیے کام کریں گے, دنیا اپنے مفاد کے لیے کام کریں گی, اور ہمیں اپنے نیشنل رکھتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے. دیکھیے, ہمیں انٹرنل پولیٹیکل میٹرز کے اوپر اتنی زیادہ کھینچا تانی سے نکل کے ہمیں انٹرنل اور ایکسٹرنل تمام ایشوز کے اوپر دوبارہ سے نظر ثانی کرتے ہوئے اپنی پلاننگ. بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے, کرن صاحب بہت مشکور ہوں آپ کا تشریف لائے, عرفان فانی صاحب تشریف لائے, آپ کا بے حد ممنون ہوں,
मेमूना हुसैन साहबा तशरीफ़ लाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, जितनी भी गुफ्तगू हमने की, फ़ैसला ख़ुद आपने करना होता है कि हम किस हद तक आपके दिलों में और दिमागों में जितने सवालात थे उनके जवाबात मेहमान गिरामी से ले सके। आज तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।